پہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے، وہی اللہ رحمان بھی ہے، وہی اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحمت نازل کرنے والا۔ اب جنہیں شاعری سے تھوڑا سا بھی شغف ہے وہ سورہ حمد کی نزاکت کو محسوس فرمائیں گے۔ شعر کہتے ہوں یا شعر سنتے ہوں یا شعر سمجھتے ہوں یا شعر کا شوق رکھتے ہوں، محسوس کیجیے گا۔ مرثیہ خان، نوحہ خان حضرات، سوس خان حضرات سورہ حمد کی نزاکت بتا رہا ہوں۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان یعنی عام رحمت نازل کرنے والا، عمومی رحمت جو سب کے لیے نازل کرتا ہے۔ سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چونکہ سب کو اسی نے بنایا تو سب کے لیے جتنی ضروریات دنیا میں ہونی چاہیے اللہ مہیا کرتا ہے۔ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جب بنایا ہی اس نے ہے سب کو تو سب کے لیے وہ ضروریات مہیا کرتا ہے، اس لیے وہ رحمان ہے۔ کچھ مخصوص بندے اسے ہوتے ہیں، ان پہ وہ الگ سے خصوصی رحمت نازل کرتا ہے، اس لیے وہ رحیم ہے۔ عام زبان میں سمجھے تو رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس دنیا سے۔ رحیم کا تعلق کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم، ایک طرف عالمین ہے، ایک طرف یوم الدین ہے۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے تو رحمان کو عالمین کے ساتھ رکھا، رحیم کا تعلق اس دنیا سے ہے تو رحیم کو یوم الدین کے ساتھ رکھا۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ کتنے مرتب طریقے سے اس نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ محسوس فرمائیے گا۔ رحمان کا تعلق اس دنیا سے ہے، کہاں رکھا؟ عالمین کے ساتھ۔ رحیم کا تعلق اس دنیا سے ہے، کہاں رکھا؟ یوم الدین کے ساتھ۔ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یوم الدین کا مالک بھی ہے۔ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی یوم الدین کا مالک ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو ہم اب ادھر ادھر کہاں بھٹکے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بھائی جب تو ہی رب ہے، تو ہی عالمین کا پالنے والا ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ آپ جب نماز میں جاتے ہو تو ایاک نستعین کہتے ہو، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، باہر نکلتے ہو تو یا مدد کہنا شروع کر دیتے ہو۔ جب نماز میں کہہ کے آئے ہو کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو باہر یا مدد کس لیے کہتے ہو؟ تو آپ نے صرف ایاک نستعین دیکھا، ایاک نعبد نہیں دیکھا۔ ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی؟ اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، نام محمد کہاں سے آ گیا؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہے، نام محمد کہاں سے آیا؟ تصاحب کی تو اذان کی بات ہے، نماز کے پہلے کی بات ہے تو تشہد میں آ جائے گی، وہاں بھی اللہ کا نام بھی ہے، محمد کا نام بھی ہے۔ تو دنیا ہمارے اعتراض کے دائرے کو کیسے توڑے گی؟ یہی کہہ کر توڑے گی نا کہ ذکر محمد کیسے چھوڑ دیں؟ انہی کی وجہ سے تو خدا کو پہچانا ہے، تو دائرہ اور بڑھائیے، ہم ذکر علی کیسے چھوڑ دیں؟ انہی کے ذریعے سے نبی کو پہچانا ہے، نبی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے۔ اب آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے یہ دل کی تحفہ اور نگینہ اور جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، تاریخ چاند ماہ ہوا نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا نا، اب تو ربیع الاول کا مہینہ ہی ہے، رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو سن لیجئے ایک بار۔ رسول کو ماننا نہیں ہے، صرف ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اور رسول کو ماننے کا حق کیا ہے؟ کہ رسول کو رسول ہی مانا جائے، نبی کو نبی ہی مانا جائے۔ چشمہ لگاتے ہیں نا، یہ چشمہ ہے، اگر یہ نظر کا چشمہ ہے
تو ان سے کہیں یہ اتار دیں چشمہ. کوئی کتاب پکڑائیے کہ پڑھتے ہیں، کیا کہتی ہے، کیسے پڑھتے؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کچھ تو دکھائی دے رہا ہوگا، کہاں لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں. اب لگائیے چشمہ، پڑھیے، فوراً پڑھ لیں گے. کیوں پڑھ لیں گے؟ لفظ جیسے ہیں ویسے دکھائی دے رہے ہیں. اب پڑھ کے بتا رہا ہوں، آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں، سن کے بتائیے گا کہاں سن رہے ہیں. نزاکت محسوس ہو تو بتائیے گا ضرور. نبی کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے. چشمہ اتارا، لفظ چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے. چشمہ لگا لیا، لفظ جیسے تھے ویسے نظر آنے لگے. علی کا ذکر نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے. اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد کس سے چاہیے؟ اللہ سے. کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. مدد یہ چاہیے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. ترجمے اس کے دو ہوتے ہیں. بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، بعض افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. ترجمے دونوں ہی صحیح ہے. جو یہ کہتے ہیں دکھا وہ بھی صحیح کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں باقی رکھ وہ بھی. جب ترجمے دونوں ہی صحیح ہیں تو ترجمے کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ بھیا تو سب یہ کہہ لیں دکھا یا سب یہ کہہ لیں باقی رکھ. اصل میں ترجموں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، مقدر کے درمیان اختلاف ہے. جس کا جیسا مقدر ہے ویسی ہی دعا کر لیتا ہے. اب مقدر کے درمیان کیا اختلاف ہے؟ یہ اختلاف سمجھنے والی بات ہے. اہدنا یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت کے ہمیں عربی ادب میں دو معنی پڑھائے جاتے ہیں. ہدایت کے ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. ایک معنی ہے ہدایت کے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. ہم باہر قریب 18 19 14 15 نمبر پہ کھڑے ہوئے تھے، جو بھی نمبر ہو. ہم نے کہا بھائی ہمیں مسجد امام نبی جانا تھا. انہوں نے کہا یہاں سے آپ سیدھے جائیے گا، دائیں طرف ایک مسجد پڑے گی، ادھر سے دائیں بول لیجیے گا، پھر بائیں بھول جائیے گا، سیدھے جائیے گا، بورڈ نظر آئے گا، اسی گلی میں چلے جائیے گا، وہیں مسجد امام نبی ہے. انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے ہمیں راستہ دکھا دیا. ہادی ہمارے وہ بھی جنہوں نے ہمیں دور کھڑے ہو کے راستہ دکھایا، ہادی ہمارے وہ بھی ہیں. ہم نے کہا مسجد امام نبی جانا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں بھی وہی جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جائیے. وہ ہمیں بالکل مسجد تک لے کر آ گیا. ہادی ہمارے یہ بھی ہیں. اب ایمانداری سے بتائیے مقدر کس کا اچھا ہے؟ جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے کہ جو دور کھڑے ہو کے بس راستہ دکھا رہا ہے، اس کا مقدر اچھا ہے، یا جو ایسے ہادی کے پیچھے چلے جو مسجد تک لے کر آ رہا ہے؟ ہر صاحب شعور یہی کہے گا کہ اس کا مقدر اچھا ہے جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا ہے، جو مسجد تک لے کر آ گیا ہے. نہیں توجہ فرمائی، بھائی ہادی وہ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا ملک الموت آئے گا، موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، محشر میں جاؤ گے، انہیں صراط سے گزرو گے، جنت چلے جاؤ گے یا جہنم چلے جاؤ گے. ہادی وہ بھی تھے، ہادی وہ بھی تھا جس نے کہا تھا گھبرانا نہیں، موت کے وقت میں آ گیا.
پوچھے گا کدھر جانا ہے، اور جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا جو منزل تک لے کر آئے گا وہ یہی کہے گا پروردگار ادھر ادھر نہ بھٹکانا، بس مجھے علی کے پیچھے پیچھے چلا کے رہنا۔ ایک صلوات پڑھیں گے جن کے بعد محمد و آل محسوس فرما رہے ہیں؟ تو ہدایت کس چیز کی چاہیے ہمیں؟ صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کس کا راستہ ہے یہ بھی سمجھنا۔ اگر کہیں زندگی میں صراط مستقیم سے کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے تو کم سے کم پہچان تو لیں ہم کہ یہی صراط مستقیم ہے، جس کو دل میں 10 مرتبہ مانگا ہے ہم نے کہ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا، تو بالکل عام سی زبان میں سمجھا دیتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے، اور یہی سے بات اور آگے بڑھ جائے گی۔ جیومیٹری ایک مکمل علم جو سمٹتا ایک اسٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ اب یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ توجہ، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کہیں جانے والی بات ہے تو سبھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر لگی ہوئی دو بندوؤں کو یا دو نقطوں کو یا دو ڈاٹس کو جو شارٹ کٹ میں ملا دے گا وہ ہے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہمیں بنوانی ہے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہم آ گئے مسجد میں، ہم نے کاغذ قلم ایک ساتھ کو تھما دیا کہ اسٹریٹ لائن بنوانی ہے۔ بزرگوار تھے، کاغذ قلم ہم سے لیا، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی۔ جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، آنکھوں سے چشمہ گر گیا، لائن بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب جملے کی نزاکت محسوس کیجئے گا، محسوس ہو تو بتائیے گا۔ تیسرے بڑے میاں نے کہا لائیے ہم بنا دیتا ہے۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، کھانسی اڑ گئی، لائن پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب مکمل 3 مرتبہ ہم صراط مستقیم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے تو وہی ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے تو بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں جو کہ بنا دے گا۔ اس نے پلٹ کے کوئی جواب تو دیا نہیں، خاموشی سے بیگ کھولا، بیگ میں ہے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے اسکیل نکالا، پیمانہ اب جو دونوں نقطوں کے درمیان رکھا، لائن کھینچی تو بالکل سیدھی تھی۔ اس جوان نے ہمیں بتایا بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا،
पैमाने की तस्वीर सबके ज़हन में आ गई। पैमाने की तस्वीर, स्केल की शक्ल आ गई सबके ज़हन में। जिसके ज़हन में पैमाने की तस्वीर आ गई हो, उसकी तस्वीर पे सूरज न दिखाई दे तो मेरी शिकायत रहेगी उस बंदे से। अगर बात पहुंचे तो पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से जवाब देना है। उस जवान ने हमें बताया है कि पैमाने के बगैर सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता। कोई भी अरबी जुबान उठा के देखो, पैमाने को अरबी में इमामत कहते हैं। अब अगर कोई यहाँ से पूछे पैमाना इमामत कहाँ से हो गया, तो उससे कहिएगा मुझसे मत पूछ, न किसी साथी से पूछ, न किसी भाई से पूछ, जाके ज्योमेट्री के टीचर से पूछ कि पैमाने को इमामत क्यों कहते हैं। इसलिए कि पैमाने में 12 इंच मैंने नहीं रखे। पैमाने के 12 इंच और इंच के दरमियान 5 डॉट्स भी मैंने नहीं रखे। पैमाने के 12 इंच और 5 डॉट बताते हैं कि 12 और 5 के रास्ते ही को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। एक सलावत पढ़े में तुझे पर मोहम्मद वाले सिराते मुस्तकीम अल्लाह दिखा दे। अल्लाह ने फौरन दिखाया। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम किसके पास गए सिरातल मुस्तकीम देखने? अल्लाह के पास। अल्लाह का फौरन जवाब आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल मुस्तकीम तो उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने नेमत नाज़िल फरमाई। अब तलाश कीजिए उन लोगों को जिन पर अल्लाह ने नेमत नाज़िल फरमाई, उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम। सांस लेना अल्लाह की नेमत, खाना पीना अल्लाह की नेमत, आंखों की बीनाई अल्लाह की नेमत, कानों का सुनना अल्लाह की नेमत, हाथों का चलना अल्लाह की नेमत, पैरों का काम करना अल्लाह की नेमत, बदन का हरकत में होना अल्लाह की नेमत, दिल का धड़कना अल्लाह की नेमत। सारे ये नेमतें तो हर बंदे पर है। जिन पर अल्लाह ने नेमत नाज़िल की उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तो ये नेमत तो आप पर भी है, मुझ पर भी है, इन पर भी है, इन पर भी है, तो सबका रास्ता सिरात मुस्तकीम। इसका मतलब नेमत उमूमी की बात नहीं हो रही है, नेमत खुसूसी की बात हो रही है। अब नेमत खुसूसी कहाँ नाज़िल हुई, उसके लिए गरीब के मैदान में चलिए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमत तमाम कर दी। नेमत तमाम हुई है अली की विलायत के बाद। इसका मतलब अहले बैत का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। कहाँ से आगाज किया था हमने? अहले बैत के पास जाइए तो उनका मकसद क्या है? अल्लाह को पहचानना। अल्लाह के पास जाइए तो उसका मकसद क्या है? अहले बैत को पहचानना। हम गए थे अल्लाह के पास, अल्लाह ने भेज दिया अहले बैत के पास। यही मकसद है अल्लाह का, यही मकसद है अहले बैत का। जो दरे खुदा पे जाए, अल्लाह का मकसद होता है कि अहले बैत को पहचान जाए। जो अहले बैत के दर पर जाए, अहले बैत का मकसद होता है कि खुदा को पहचान जाए। बस खुदा से अहले बैत तक आना, अहले बैत से खुदा तक आना, यही दीन है, यही ईमान है, यही इस्लाम है, यही मजहब है और यही सूरह मुबारक हमद की तालीम है कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे, हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, सीधे रास्ते पर बाकी रख, सीधे रास्ते पर चलाता रहे। अब ये सीधे रास्ते पर चलने का ताल्लुक सिर्फ कुरान की आयतों से, मस्जिद की सफ़ों से, मौलवी के खुतबों से, इनसे नहीं होता। सीधे रास्ते पर चलने का ताल्लुक घर के माहौल से भी होता है, माँ बाप की तरबियत के असर से होता है। इंसान की जिंदगी में माँ की तरबियत का असर भी होता है, बाप के खून का असर भी होता है। बाप माँ कितने बुलंद हैं, कितने बाला हैं, कितने मेयारी हैं,
وہ اولاد بتاتی ہے. کسی کا اپنا معیار خود میں نہیں ہوتا، اس کی اولاد میں چھلکتا ہے. اولاد کے اخلاق کا قد جتنا بلند ہوگا اتنی ماں باپ کی تربیت کا قد بلند ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہے، ماں باپ کا اخلاق کیسا ہے. اور باپ اور ماں اتنی عظیم المرتبہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ سے اخلاق کو جوڑا ہے. توجہ دیجیے گا، مجلس یہ سارے ثواب ہے، آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رب نے بسائے. ماں باپ کے ساتھ اخلاق کو اللہ نے کہاں جوڑا ہے؟ اپنی عبادت کے ساتھ. کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے بتا دی عبادت اسی کی قبول ہوگی والدین کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آتا ہوگا. کون صاحب کتنے اچھے ہیں یہ سماج طے نہیں کرے گا، اللہ نے طے کر دیا کہ ہر صاحب اچھے نہیں ہیں، وہی صاحب اچھے ہیں جو والدین کے ساتھ اچھے ہوں. توجہ دیجیے گا، ہر صاحب اچھے نہیں ہیں، وہی صاحب اچھے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں. کون صاحب اچھے ہیں؟ جو ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں. یہ ہے سر، یہ ہے کاندھے. اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکوائے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ اپنے سامنے جھکے ہوئے اسی سر کے سجدے کو قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے کے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکنا جانتے ہیں. اگر کاندھے ماں باپ کے سامنے نہیں جھکتے تو کاندھے کے اوپر رکھے ہوئے سر کے سجدے کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کرتا. ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں تاکہ ہمیشہ آپ کے سامنے محفوظ رہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہی اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے سماج والے طے نہیں کریں گے، امام باڑے میں مسجد میں جمع ہو کے معاشرہ اور سماج طے نہیں کرے گا کہ کون کتنا اچھا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے اصل میں وہی اچھا ہے. ایک جملہ اور بڑھا دوں، جملہ یاد رہے تو ہمیشہ میدان عمل میں اس کو آزمانے کی کوشش کرتے رہیے گا. داد امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ گھر جا کے عمل کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی اہم نہیں ہوتا کہ آج تک کیا کیا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، سمجھنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، سوچنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں. بھئی ہر کوئی یہ طے نہیں کرے گا کون کتنا اچھا ہے. مطلب کیا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب اچھے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ وہی اچھا ہے جو ماں باپ کے بعد اچھا ہے. بھئی کوئی ساس سسر یہ نہ سوچے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا وہی دوسرے کے ماں باپ کے ساتھ. کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے کہ بھی دوسرے کے ساتھ اچھائی دکھا رہا ہے تو وہ اصل میں اچھائی نہیں ہے، اسی کو ریاکاری کا ہے، اسی کو دکھاوا کہا جاتا ہے. باپ عجب کیفیت کا انعام ہے اللہ کی طرف سے جسے ہم باپ کہتے ہیں. سانسیں بھی چلتی رہتی ہیں نا تو اولاد کے بدن میں تازگی رہتی ہے، جوانی رہتی ہے. یہ جو باپ بوڑھا ہوتا ہے نا یہ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوتا، اولاد کو جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو جاتا ہے. زمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جوان تھا، رسول کے پاس آیا. یا نبی اللہ، سوچئے گا، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا. عموماً اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحبان اولاد سنیں. کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبان اولاد سنیں. لیکن اس واقعے کے سلسلے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اولاد سنیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے. اللہ جن کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے دائر سلامت رکھے.
اور جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے پروردگار باپ کی مغفرت فرمائے۔ اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی کچھ کماتا ہوں میرا باپ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ اڑا دیتا ہے۔ سوچئے گا ہر وہ اولاد سنے کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے۔ رسول نے باپ کو بلوا لیا، باپ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے، عرب سے تعلق ہے تو عرب کا آدمی جب خوش ہوتا ہے تب بھی شعر کہنے لگتا ہے، جب غمگین ہوتا ہے تب بھی شعر کہنے لگتا ہے۔ وہ شعر کہتا چلا رسول کی طرف، جبرائیل امین تشریف لائے کہ یا نبی اللہ معاملہ بعد میں دیکھیے گا، پہلے وہ شعر سنیے جو یہ کہتا ہوا ہے۔ وہ شخص قریب پہنچا، رسول کی بدن سے قریب ہوا، رسول نے فرمایا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے وہ شعر سناؤ جو تم کہتے ہوئے آئے۔ اب اس نے شعر سنایا، عربی میں شعر ہے، میں اردو میں ترجمہ کیا۔ ہر اولاد دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میدان عمل میں وہ کس منزل پر ہے اور کس جگہ پر ہے۔ باپ بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، باپ اور بیٹے کی بات ہے اشعار میں جو اس نے شعروں میں ڈال کے دی۔ باپ کہتا ہے کہ میرے لال، میری اور تیری محبت کا دن اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب تو دنیا میں آیا تھا اور جب تو پیدا ہوا تھا۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد میرا سارا سکون تیرے حوالے ہو گیا، میرے سارا اطمینان تیرے ہاتھوں چلا گیا، میری ہر خوشی تیرے حوالے ہو گئی، میرا ہر غم تیرے حوالے ہو گیا۔ اب تو ہنستا تھا تو میں خوش ہوتا تھا، تو روتا تھا تو مجھے غم ہوا کرتا تھا، راتوں کے سناٹے میں اٹھ کے میں تیری سانسیں دیکھا کرتا تھا کہ تو میری خوشی کے لیے دنیا میں ہے کہ نہیں ہے۔ جب تو بیمار ہوتا تھا تو طبیبوں اور حکیموں کے راتوں کے سناٹے میں دروازے کھٹکھٹایا کرتا تھا تاکہ تجھے سکون مل سکے۔ تو بیمار ہوتا تھا تو میں تڑپنے لگتا تھا، تو بیمار پڑتا تھا تو میں بے چین ہوتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو میں مضطرب ہو جاتا تھا۔ میرے لال، تجھے سردی سے بچانے کے لیے پتھر توڑا کرتا تھا، تجھے گرمی کی آنچ سے بچانے کے لیے درختوں کی لکڑیاں جا کے کاٹا کرتا تھا۔ میرے لال، چلتے چلتے جب سب کچھ میرا تیرے حوالے ہو گیا تو ایک دن اچانک کیا ہونے لگا کہ میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی، تیری کمر سیدھی ہونے لگی، میرے ہاتھوں کی قوت گھٹنے لگی، تیرے ہاتھوں کی قوت بڑھنے لگی، میرے پیروں کی طاقت کم ہونے لگی، تیرے پیروں کی طاقت میں اضافہ ہونے لگا۔ لیکن میرے لال، میں پھر بھی پریشان نہیں تھا، میں پھر بھی مضطرب نہیں تھا، میں پھر بھی بے چین نہیں تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ کیا ہوا اگر میرے ہاتھوں کی قوت کم ہو گئی، اب میرے سارے کام تیرے ہاتھوں کے ذریعے ہوں گے۔ کیا ہوا جو میرے پیروں کی طاقت کم ہونے لگی، اب میرے سارے کام تیرے پیروں کے ذریعے انجام پائیں گے۔ کیا ہوا کہ میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی، تیری کمر تو سیدھی ہو رہی ہے نا، اب میرا سارا وزن تیری کمر کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا خواب ٹوٹا، تعبیر الٹی ہو گئی۔ اے میرے لال، اچانک تجھے کیا ہو گیا؟ جوان ہوا تو تیرا انداز بدل گیا، تیرا تیور بدل گیا، اب تو مجھے اس طریقے سے جھڑکیاں دیتا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلام کو ڈانٹا کرتا ہو۔ اے میرے لال، یہ جو میں جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں نا، اس وجہ سے نہیں جاتا کہ مجھے کچھ ان کی ضرورت ہے، نہیں، میں تو اس وجہ سے جنگل چلا جاتا ہوں لکڑیاں کاٹنے تاکہ کچھ دیر تیری غضب بھری نگاہوں سے بچ سکوں، تیری غصے بھری آواز سے بچ سکوں، تیری جھڑکیوں سے بچ سکوں۔ وہ باپ اپنا درد بیان کر رہا تھا، اصحاب رسول نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو کے سیلاب سے پوری تاریخ بھیگ چکی ہے۔ رسول نے ایک مرتبہ غصے کی نگاہ اس بیٹے پر ڈالی اور ڈال کے فرمایا، تو بھی اور تیرے پاس جو کچھ بھی ہے سب تیرے اسی باپ کی وجہ سے ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، یہ میں درمیان سے نکال دیجیے، محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جو کچھ بھی اولاد کو ملتا ہے سب باپ اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ہٹ جائیں تو ہزاروں دنیا میں ایسے لوگ پڑے ہوئے جو محنت کرتے رہتے ہیں، پتھر توڑتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا۔ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو محنت کی وجہ سے نہیں ہوتا، محنت ثانوی چیز ہے، محنت بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے سب ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باپ کی تربیت، ماں کی تربیت، باپ کا اثر، ماں کا اثر دنیا میں اور زندگی میں کتنا ہوتا ہے، یہ کربلا والوں سے پوچھیے۔ آپ دیکھیے
ماؤں کی تربیت دیکھنی ہے تو شب عاشور خیام میں گھوم جائیے. کہیں کوئی بیوی اپنے جوان بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر کہہ رہی تھی میرے لال دیکھ تیرے ہوتے حسین کو کوئی آنچ نہ آ جائے. کہیں کوئی بیوی اپنے لال کا جھولا 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 کے بول رہی تھی میرے لال تیرے ہوتے مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا ہے. اور باپ کو دیکھنا ہو, باپ کا کمال دیکھنا ہو تو جوان کو دیکھیے جو باپ کے سینے سے لپٹ کے کہہ رہا تھا بابا ایک قطرہ پانی کا مل جاتا ہے. اور باپ پلنگ کے جواب دے رہا تھا میرے لال میرے حلق میں اپنی زبان ڈال دے. اب زبان ڈال کے جو کھینچی تو آواز دیا دیکھ بڑے بابا آپ کے حلق میں تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. باپ ماں کی تربیت کتنا اثر دکھا رہی تھی کربلا کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے مرثیہ سنا, امام حسین کی شہادت کا مرثیہ سنا, ایک ماں کی آواز کا مرثیہ سنا, ایک ماں کی صدا کا مرثیہ سنا. وہ ماں جو اپنے لال کے رخصتی کے ساتھ مدینے سے نکلی ہے. امام حسین جب تشریف لے گئے ہیں تو روایت بتاتی ہے کہ جب رسول کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی شہزادہ کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہو. امام حسن کے مزار کی طرف جا رہے تھے تو لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ کسی شہزادے سے ملنے جا رہا ہے. لیکن یہی حسین جب شہزادی فاطمہ زہرا کی تربت کی طرف بڑھ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 2 سال چلتا ہوا گھٹنیوں بچہ اپنی ماں کی آغوش کو دیکھ کر ماں کی طرف دوڑتا ہے, کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. اب ماں میں جا رہا ہوں بیٹا میں بھی چل رہی ہوں, تو تنہا نہیں رہے گا. کربلا کے میدان میں عباس کا لاشا جب پڑا ہوگا تو عباس سے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہا ہوگا تو تیری ماں دیکھ رہی ہوگی. بیٹا جب کوئی جوان اکبر کے سینے سے بچی کے علی کھینچ رہا ہوگا تو تیری ماں دیکھ رہی ہوگی. جب تو 6 مہینے کے گلے سے تیرے سے شوبہ کھینچ رہا ہوگا تو تیری ماں دیکھ رہی ہوگی. بولیے امام حسین تشریف لاتے ہیں, وقت آخر ہے, زینب کو آواز دیتے ہیں. زینب آواز سنتی ہے تڑپ جاتی ہے, جلدی سے حسین کو خیمے کے اندر لیا. زینب نے کوئی بہن حسین کے ہاتھوں کو چھوڑ کے رو رہی ہے, کوئی حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہے. یہ بہن بھائی کی محبت ہے کربلا کے میدان میں. اس تصویر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے کبھی منظر میں بہن بھائی کی محبت ہے. 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا. سکینہ نے سوچا پاپا کب بھی جائیں گے, جائیں گے خیمے کے دروازے سے ہو کر. سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی. پاپا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں. تو پاپا ایک کام کر دیجیے. بولو بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجیے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دستے شربت رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے امیر ابن مسلم کہتا ہے میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. بچی ایک طرف دوڑے جا رہی تھی. میں نے بچی کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ بچی نے پلٹ کے عجب سوال کر لیا ہے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں میں کس کی بیٹی ہوں تو تمہیں رخسار میں تماچے تو نہیں مارے گا. کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا تھا؟ اللہ جانے میرے بابا کہا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں. جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر میں دستے شفقت رکھا جاتا ہے. اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں. جب سے میرا باپ جو بھی مجھے مل رہا کہ رخسار میں تماچے کاروبار کی مجھے مل رہا. اللہ ان آوازوں پر رحمت حاصل کرے. کوئی بندہ دے سوائے ہمیں کربلا کے ہمیں حسین کے ہمیں رسول واجہ رسول. بس ایک روایت سنانی ہے, مسائل تمام کر دینا. مسائل جب اس سمت بڑھ چلے ہیں تو اسی سمت کو تمام کر دینا ہے. یہ بیوی کیا ہوتی ہے کوئی سکینہ سے پوچھے. یہ بیوی کا درد کیا ہوتا ہے کوئی سکینہ سے پوچھے. یہ تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں. پسماندگان اور رشتہ داروں اور عزیزوں کو, بیٹیوں بیٹوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم اس غم میں اکیلے نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں.
یہ 1400 سال کے بعد کی بات ہے. 1400 سال پہلے چلے جائیے تو زینب رسول کے روزے پہ جا کے فرما رہی تھی نانا مسلمانوں میں تو رسم ہے نا کہ جب کوئی مر جاتا ہے لوگ خرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. نانا جب میرا بھیا مر گیا نا اور لوگ ہماری طرف بڑھے نانا میں نے دیکھا وہ خرسہ دینے نہیں آئے تھے, وہ تو ہمارے خیمے جلانے آئے تھے, وہ تو ہماری چادریں چیرنے آئے تھے. یہ عالم کا کربلا کے میدان میں امام سجاد بتاتے ہیں کہ بعد کربلا سب سے زیادہ ستم جو سکینہ پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سکینہ جب بھی بابا کا نام لے کے روتی تھی لوگ تماچے مارا کرتے تھے, کوئی بھی آگے تماچے مار دیا کرتا تھا. مصائب میں رونا نہ آیا کرے نا تو سوچا کیجئے اگر کسی کی بہن کو کوئی چوراہے کے تکڑے زلفوں کو تھام کے رخساروں پہ تماچا مارنا شروع کرے, کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سوچئے کہ سجاد نے کیسے برداشت کیا ہے کربلا سے لے کے شام تک. سوچئے جب تماچا لگتا ہے کسی کے رخساروں پر اس کو جس کو تماچا لگتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے. بس آپ نے جملہ ہے مسائل تمام ہو جائیں گے. سوچئے کیا ان کی جناب سکینہ کی 4 سال ہم نے اپنے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا. سوچئے 4 سال کے بچے کے رخسار پر کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے تماچا مارے, بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا. شمر جب سکینہ کو تماچے مارتا تھا نا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی, پھر اٹھانے کے لیے شبر ملعون تازیانے مارا کرتا تھا. امام سجاد فرماتے شام کا بازار تھا, سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی. شبر ملعون میرے پاس آیا, میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا. جب سکینہ نے دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا, دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا. مولا شبر نے تازیانہ روک لیا ہوگا, اور روک لیتا تو ستم کیا تھا. جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا. بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے بلایا, مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. مولا کیا کہا سکینہ نے؟ امام سجاد کام کے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے, امام رسول سے دور پھینک کے فرمایا جب شیر سکینہ کو تازیانے مار رہا تھا نا, سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رقیب اللہ یا تقدیر اللہ. اے بھیا شیر سے نصیحت کہہ دو کہیں بھی تازیانے مار لے, لیکن مجھے تازیانے لگا پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے. اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانے کی ضرب برداشت کر پائے. واہ مصیبتہ, واہ حسینہ, واہ سکینہ, علی لعنت اللہ. بذنب قضائه وتسلیما لامره. بارے لائف بننے سے عذاب پر شہداش کے عذاب. تو اس وقت نے معیر مقرر فرمایا اس سے مرحوم کی روح کو شاد و آباد فرما. مرحوم کو جواب معصومین نے جگہ عنایت, مرحوم کے درجات کو بلند فرما, گناہ کبیرہ کو ہمیں صغیرہ کو معاف فرما.